اگر جزا دیکھنی ہے تو آؤ میں وہ منظر دکھاؤں کہ ہجرت کی رات ہے، گھر کا حصار ہے، 40 کھچی ہوئی تلواریں ہیں اور رسول آواز دے رہے ہیں کہ یا علی آج کی رات تم ہمارے بستر پر سو جاؤ. بہت توجہ کیجیے گا، ذہن کی یکسوئی بہت ضروری ہے. اور وہ علی کہ جس نے اپنی پوری حیات طیبہ میں نبی کریم کے حکم پر چوں چرا کیوں کیسے کب اچھا تو کیا ہوگا ایک لفظ نہیں بولا. وہ علی کہ ادھر نبی نے کہا اور طمعاً و سعی کام کے لیے تیار. آج نبی نے کہا سو جاؤ، علی فوراً نہیں سوتے. اجے صاحبان فکر کا مجمع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لفظوں کو زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، نبی نے حکم دیا اور علی بےقرار موت کے منہ میں جانے کو تیار. کیوں کیا کیسے کبھی کہا علی نے، لیکن آج نبی کہہ رہے ہیں یا علی آج کی رات تم ہمارے بستر پر سو جاؤ. تو علی فوراً سو نہیں جاتے، سوال کرتے ہیں. واقعہ سنا ہوا ہے، ہجرت پڑھنا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہجرت پڑھنے کا موقع ملے تو کئی گھنٹے سے بھی ہجرت بیان ہو. ہجرت پڑھنا مقصود نہیں ہے. علی سو جاؤ. علی نے کیا کہا؟ یا نبی اللہ کیا ہمارے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور نبی نے بھی اعتراف کیا ہاں یا علی آج تمہارے سونے سے ہماری جان بچ جائے گی. میں کہوں گا اے علی ارے یہ کیا غضب ہے، پوری زندگی میں کبھی نہ آپ نے چوں چرا کی، آج نبی کے حکم پر آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. یہ سوال کیوں کیا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے. میں آج زبان رسالت سے یہ تصدیق کرا دینا چاہتا ہوں کہ آج نفس رسول کا تحفظ میرے سونے کی وجہ سے ہے. بھائی کہاں ہیں آپ حضرات؟ اس لیے میں نے زبان رسالت سے اقرار کرایا. اور علی جب اقرار رسالت ہو جاتا ہے تو بستر پر سوتے ہیں. لیکن عزیز یہاں پر روک کے ایک جملہ اور کہتا چلوں، دل نہیں مانتا کہ لوگ جانتے تھے سب کہ نبی کی پرسنالٹی اور قد و قامت کیا ہے. بھائی کیا کہنا، یا نبی اللہ آپ کی بہو میں تو ماشاء اللہ ایک سے ایک قد و قامت والے ہیں. کسی سے کہہ دیجئے آپ کے بستر پر سو جائے. یہ آپ علی کو کیوں لٹا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا قد ہے بلند، آپ بلند قامت ہیں، اور علی ایسے سوئیں گے تو میں مسائل پڑھ دوں گا. ایسے نہیں، جواب چاہیے. اس لیے کہ میں اسپیچ نہیں دیتا، میں گفتگو کرتا ہوں اور گفتگو طرفین سے ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی کا قد ہے بلند اور علی، اسی لیے تو میں نے کہلایا تھا کہ یہ آج کے بعد، آج تو کہہ دیا ہے، آج کے بعد نہ کہیے گا کہ علی پستہ قد تھے. اس لیے کہ بے ہنگم لمبائی بھی عیب ہے اور پستہ قدی بھی عیب ہے، اور معصوم ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. بلکہ کہیے تو یوں کہیے کہ نبی کا قد علی سے زیادہ تھا، علی کا قد نبی سے کم تھا.
تو بھائی وہ بڑے تھے یہ چھوٹے تھے بھائی ہر اعتبار سے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. تو لیکن اگر ہم جھوٹے راویوں کی جھوٹی روایت مان بھی لیں کہ علی کا قدم اللہ پست تھا تو ہمارے بات میں تو اور وزن پیدا ہو جاتا ہے سبحان اللہ کہ بھائی ایک 6 فٹ کے انسان کو روز بستر پہ کوئی لیٹا ہوا دیکھے چاہے چادر اوڑھے ہوئے ہو اور اس کی جگہ پر کسی دن 4 فٹ کا کوئی آدمی سو جائے تو چاہے چہرہ ڈھکا ہو آپ پہچان جائیں گے کہ آج وہ صاحب تو نہیں ہے تو کون ہے تو کون ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کون ہے لیکن وہ نہیں ہے. تو یا نبی اللہ آپ علی کو کھچی ہوئی تلواروں کے سائے میں لٹا کر علی کی جان کو خطرہ پیدا کر رہے ہیں. ارے اندھا بھی پہچان لے گا کہ آپ نہیں ہیں اور فوراً آپ کا پیچھا ہوگا. یا نبی اللہ ایسا کیجئے کہ اپنے قد و قامت کے کسی کو ہم نشین ہو بول دیجئے. اچھا جانے دو کسی ساتھی سنگھاتی کو نہ صحیح ارے ملائکہ میں سے کسی کو حکم دیجئے وہ آئے گا دوڑتا ہوا. اس لیے کہ ملک کہتے کسے ہیں الملک هو جسم نوری يتشکل باشکال مختلفہ الا القلب والخنزیر. ملک اس نوری جسم کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہر شکل و صورت میں ڈھال لے سوائے کتے اور سور کے. تو بھائی جب ملک اپنے آپ کو ہر پرسنالٹی اور ہر قد و قامت میں مجسم کر سکتا ہے تو آپ کسی ملک کو حکم دیتے ارے کسی ملک کی کیوں بات کریں جبریل و میکائیل کو بولتے دوڑتے ہوئے آتے اور آپ کی ہی قد و قامت کے اعتبار سے مجسم ہو کے آپ کے بستر پہ لیٹتے. دشمن کو شبہ بھی نہ ہوتا کہ نبی ہے یا کوئی اور یقیناً وہ یہی سمجھتا کہ نبی ہے. تو آپ نے علی کو کیوں لٹایا؟ اچھا یہ نہ کوئی سوچے کہ کیا جبریل حکم پیغمبر پر آتے. ارے یہ در یہ چوکھٹ یہ دروازہ تو وہ ہے کہ جہاں بنا حکم کے بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آیا کرتے تھے. ارے بھائی کبھی روٹیاں لینے چلے آ رہے ہیں خیرات مانگنے چلے آ رہے ہیں بھکاری بن کے آ رہے ہیں یتیم و مسکین و اسیر بن کے آ رہے ہیں انگوٹھی لے کے آ رہے ہیں دسترخوان لے کے آ رہے ہیں چکی چلانے آ رہے ہیں. تو جہاں آنے کے بہانے تلاشتے ہوں وہاں حکم ملے گا تو کیا نہ آئیں گے. عجب نہیں نبی آواز دیں تجھ سے زیادہ مجھے علم ہے میں حکم دوں گا تو جبریل امین افضل الملائکہ بھی دوڑتا ہوا آئے گا اور ہمارے بستر پر لیٹے گا. لیکن یاد رکھو کہ میں حکم دے سکتا تھا لیکن میں نے جبریل کو بھی حکم اس لیے نہیں دیا کہ میں دنیا کو رہتی دنیا کو صبح قیامت تک کے لیے ساری امت مسلمہ کو یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ یاد رکھو جب اپنی حیات میں چند لمحوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے معصوم ملک کا مجھے اپنے بستر پر آنا گوارا نہیں ہے تو اپنے بعد کسی خاطی بشر کا اپنی جگہ پر آنا کیا گوارا ہوگا. اس لیے میں نے نہیں بلایا. نبی نے علی کو لٹایا اور نبی ایک مشت خاک انا فی اعناقہم اغلالا کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کی جانب اڑاتے ہیں اور کفار کے درمیان سے نکل جاتے ہیں اور کفار انہیں دیکھ کہ میں نے کہا تھا جب تک جواب ملے گا تب تک ہی مجلس پڑھوں گا اور جس بار جواب نہیں ملا بس مسائل. اس لیے کہ زیادہ پڑھنے کا ہمیں کوئی خبر یا شوق نہیں ہے. تو نبی
یہ آخری بار چیک کر رہا ہوں، نبی درمیان سے گزرے کفار کے اور کفار انہیں نہیں دیکھ سکے. سارے مسلمان مانتے ہیں کہ نبی کفار کے درمیان سے گزرے اور کفار انہیں نہیں دیکھ پائے. ہم نے کہا یہ بھی کوئی بات نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ درمیان میں ہو، درمیان سے گزرے اور دکھائی نہ دے. کہا کیسی بات کرتے ہیں آپ، حقیقت ہے تاریخ کی، آپ کیسے انکار کریں گے؟ میں نے کہا کہ بہت شکریہ، میں آپ کی اس بات کو قبول کرتا ہوں، لیکن ٹھہرے رہنا، قسم خدا کی یہ بغض آل محمد نہیں تو اور کیا ہے کہ جب آج ہم غیبت امام زمانہ کا تذکرہ کرتے ہیں، آخری وارث رسول کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پردہ غیب میں ہیں، وہ غائب ہیں، وہ غیبت میں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر غائب میں ہیں، اگر غائب ہیں تو کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں نے شاید غیبت کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی جگہ مقید کر دیا جائے. لوگوں نے غیبت کا مطلب شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ کسی چہار دیواری میں قید کر دیا جائے. ارے بھائی نبی نے نکل کے بتا دیا کہ غیبت کہیں مقید ہونے کا نام نہیں، غیبت اسی کا نام ہے کہ درمیان میں آئے، چلا جائے اور دکھائی نہ دے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا نبی نکلے، غار میں پوشیدہ ہو گئے، علی بستر پہ چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں آرام سے سو گئے. ادھر جبریل بھی آ گئے، میکائیل بھی آ گئے پہرے داری کے لیے، خدمت گزاری کے لیے، مبارکبادیاں بھی ہو گئیں. اور ادھر اب دیکھیں آپ، ادھر انتظام کا کتنا ٹائٹ، کتنا بہترین، کتنا سخت، کتنا غضب کا اللہ نے انتظام کیا کہ سرحانے پائیتی جبریل و میکائیل. اور ادھر کیا ہے؟ مکڑی کا جالا. ارے مکڑی کے جالے میں کیا دم عزیزو. جیسے ہم سوچ رہے ہیں نا، ایسے جبریل کے بھی ذہن میں آیا تھا کہ ہائے میرے رسول کی جان خطرے میں ہے. تو جبریل نے بھی، علامہ محمد مہدی صاحب قبلہ اپنی کتاب لوائد الاذان میں لکھتے ہیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جبریل نے بارگاہ الہی میں عرض کی، معبود تیرے حبیب کی جان کو خطرہ لاحق ہے، اگر اجازت ہو تو یہ جالا ہٹا کر میں چلا جاؤں جانے جہاں کی جان کے تحفظ کے لیے. تو اللہ نے کہا جاؤ، اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ جالا ہٹا کے تحفظ کریں تو جاؤ. وہ جب ادھر سے مایوس ہوئی تب تو ادھر آئے پھر تو، لیکن پہنچے وہاں. اب وہ پہنچ کے انہوں نے چاہا کہ جالا ہٹا دیں. بہت توجہ کیجیے گا، شاید نیا رخ ہو صاحبان ویلا کے لیے. آؤ وہاں. اب بتائیے کہ جبریل نے کیا کیا ہوگا. یہاں پہ روک ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی چیز ہے، وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. اگر ہم آپ کو نیم کا کوئی تنکا دے دیں کہ توڑ لیجئے، آپ یہ بتائیں کہ کیا پوری طاقت سر سے پیر تک کی لگا کے توڑیں گے آپ؟ بھائی ہر آدمی یہ کہے گا کہ مولانا کیسی آپ بات کر رہے ہیں. بھائی جیسی چیز ہوگی اسی کے مقدار طاقت کا تصرف اس پر ہوگا. تو نیم کا تنکا اگر آپ دیں گے تو ہم ایسے لے کے ایسے کر کے توڑیں گے اس کو. لیکن مان لیجئے کہ وہ ایسے نہیں ٹوٹ رہا تو پھر آپ اور زور لگائیں گے تھوڑا سا، ہے کہ نہیں نفسیاتی چیز. اچھا تب بھی نہ ٹوٹے تو پھر آپ دو ہاتھ کی انگلیوں کو ایسے کریں گے، تب بھی نہ ٹوٹے تو اب آپ، اور اب بھی نہ ٹوٹے تو پھر گھٹنے پہ ماریں گے آپ. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنی طاقت کا اضافہ کریں گے، اس میں طاقت بڑھائیں گے.
تو اب یہ کتاب میں نہیں، نفسیاتی اعتبار سے میں نے کہا ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جبریل بھی آئیں گے تو آئے ہوں گے تو پوری طاقت آپ نے صرف نہ کی ہوگی، ایک دم سے آئے ہوں گے تو کیا کیا ہوگا. آپ کو اگر ہم کہیں کہ یہ جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا، صاف کر دیجئے، تو ایک جھاڑو کسی کو اٹھا کے ایسے کر کے آپ صاف کر دیں گے، نہ کہ کوئی بہت بڑی لاٹھی لے کے آئیں گے آپ. تو جبریل امین بھی آگے بڑھے، اور جبرائیل امین نے کہ جالا، بھائی قرآن نے بھی کہہ دیا انا احون البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور اور پوچا گھر اگر ہے تو مکڑی کا گھر ہے. بھائی قرآن نے بھی کہہ دیا. تو جبریل امین نے بھی پر سے یوں کیا ہوگا کہ ہٹاؤ اس کو، یہ کہاں لگا ہوا ہے. اب انہوں نے یوں کیا تو ہاتھ ان کا رکا، حوالہ دے چکا ہوں، ہاتھ ان کا رکا. یہ تو ابھی پہلا تار مکڑی کے جالے کا یہی رکاوٹ بن رہا ہے. اب انہوں نے دیکھیں نفسیاتی بات، اب انہوں نے تھوڑی طاقت اور لگائی، یہ تو ہل بھی نہیں رہا، تو انہوں نے اور طاقت لگائی اور مکڑی کے جالے کا ایک تار نہ ٹوٹا، نہ بولیے نہ ہلا، تار نہ ہلا. اب ان کی سمجھ میں آیا کہ راز کچھ اور یہ بڑا سخت ہے. جس مرتبہ جبریل امین کو غصہ آیا کہ یہ کیسا جالا ہے جو ہم سے نہیں اٹھ رہا. بھائی جبریل وہ ہے کہ ساتوں طبق ایک پر پہ اٹھا کے جب چاہیں الٹ دیں. اب انہوں نے کیا کیا، پر اٹھائے. پر اٹھانے کے بعد کہا، علامہ محمد مہدی صاحب نے لواج الاسلام میں لکھا، عرض کر چکا ہوں، جبریل امین نے پر اٹھایا اور پر اٹھا کے کہا یا علی، اور جیسے ہی ٹھہر ابھی نہیں، اور جیسے ہی انہوں نے یا علی کہہ کے، جبریل امین نے جیسے ہی یا علی کہہ کے مکڑی کے جالے پہ مارنا چاہا. ابھی تک مکڑی خاموش تماشائی بنی تھی، لیکن جیسے ہی جبریل نے یا علی کہہ کے پر مارنا چاہا، اب مکڑی آگے آئی اور کہا ہے جبریل خبردار، یہ نام لے کر حملہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہی نام لے کر تو میں نے جالا بنا ہے. اور عزیزو، آج کی رات ہمیں دو منظر نظر آئے. ایک وہ جو تلواروں کے سائے میں ہے مگر سکون سے سو رہا ہے. ایک وہ جو ہمراہ رسول ہے مگر رو رہا ہے. بھائی میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ رونے والا اس لیے رویا کہ میری آواز گریا دشمنوں کے کانوں تک جائے اور وہ سمجھ لیں کہ رسول یہاں چھپے ہیں اور آگے تحقیق کر دیں. بھائی آئیے، اتحاد امت مسلمہ کے لیے میں تو 4 قدم آگے بڑھ کر گفتگو کرنے کا قائل ہوں. آپ ہی بتائیے کیوں روئے؟ کہا دیکھیے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں روئے تھے. تو کس لیے روئے؟ کہا وہ تو اس لیے رو رہے تھے کہ انہیں خوف لاحق تھا. بھائی شمع رسالت کے پروانے ہیں نا، نبی کے دیوانے ہیں، تو انہیں خوف تھا کہ کہیں میرے محبوب کو، حبیب کبریا کو، میرے چہیدے رسول کو ان کو اطلاع نہ مل جائے، یہ کہیں قتل نہ کر دیں، کہیں شہید نہ کر دیں. اس خوف سے وہ رو رہے تھے. ہیں کس چیز سے رو رہے تھے؟ اس خوف سے کہ کہیں رسول شہید نہ کر دیے جائیں. بھائی بہت توجہ صاحبان فہم ہے.
ہم نے کہا رسول شہید ہو گئے کہ زندہ ہیں؟ کہا نہیں زندہ تھے، خوف شہادت سے رو رہے تھے۔ خوف شہادت سے رسول زندہ ہیں اور خوف شہادت میں رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھیا دیکھو یہ صدیق اکبر کی بات ہے، ذرا سنبھل کے بولیے گا اور غور بھی کیجیے گا۔ میں نے کہا یہ انہوں نے جو کام کیا ہے نا تو اپنے ماننے والوں کو انہوں نے میسج دیا ہے کہ خبردار غم حسین کو اب کبھی بدعت نہ کہنا ورنہ صدیقی نہیں کہلاؤ گے، ورنہ صدیقی نہیں کہلاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک سیرت چھوڑ دی اور بتا دیا کہ جب قبل شہادت رسول خوف شہادت رسول پر رویا جا سکتا ہے تو بعد شہادت شہادت نواز رسول پر گریا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو حضور صدیق رو رہے ہیں، صدیق رو رہے ہیں۔ تو یہاں ہم نے صدیق کا عمل کردار دیکھا، ان کی سیرت دیکھی، اور پھر جب ایام ازاں آنے لگے تو کچھ صدیقیوں کو دیکھا، رونا حرام، بدعت، رونا بدعت، بیچارے بدعت بھی نہیں لے پاتے ہیں، بدعت رونا بدعت ہے، بدعت۔ قسم خدا کی جب میں نے ایک طرف سیرت صدیق دیکھی اور ایک طرف سیرت صدیقیوں کی دیکھی تو میں مجبور ہو گیا سوچنے پر کہ خدایا یہ تو بتاؤ کہ ہم صدیق کی مانے کہ تم صدیقیوں کی مانے؟ بھائی صلوات پڑھے۔ تو درمیان میں بات آ گئی اور انشاءاللہ آپ کا ذہن منتشر نہ ہوا ہوگا۔ بات چل رہی تھی کہ تحفظ رسول کی جزا کیا ہونا چاہیے، تو جزا تو پیش کر ہی دوں۔ دیکھیں آپ بے شک کر رہے ہیں اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اذان مغرب کا بھی وقت قریب آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے تو ہمارے پڑھنے میں بھی کوئی فرق نہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ موالیان اہل بیت کا مجمع ہے اور سب جانتے ہیں وہ نماز عبادت ہے، یہ نماز محبت ہے۔ کتنا عمدہ ہوگا کہ نماز محبت سے اٹھے، نماز عبادت میں شامل ہو جائے، فرش ادا سے اٹھے اور فرش مسجد تو سر رکھنے لے جاتے۔ ہاں یہ اعلان بھی کر دوں گا ضرور کہ جو لوگ ہمیشہ اول وقت نماز پڑھنے کے عادی ہیں، ہمیشہ اول وقت جو نماز پڑھنے کے عادی ہیں، وہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں سے گھریلو معاملات میں گفتگو کرتے ہوئے، چائے خانوں میں وقت گزارتے ہوئے، احباب سے باتیں کرتے ہوئے، سوتے ہوئے اول وقت چھوٹ جاتا ہے، انہیں کم سے کم کوئی حق نہیں ہے کہ جس بزم میں چہاردہ معصومین کی ارواح آئی ہو وہ اس فرش سے اٹھ کے مسجد کی طرف دوڑے، اول وقت کو آؤ بنا کر ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اس لیے عزیزو نماز کی تو قضا بھی ہے، حالانکہ قضا نہیں 12 بجے تک نہیں ہے، لیکن اس ذکر اہل بیت کی اگر چھوٹ گئی تو پھر قضا نہیں ہے کہ آپ ادا کر لیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ تو عزیزو سنیے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس متوجہ رہیں، اس کی گزارش مسلسل رکھوں گا آپ سے۔ بات چل رہی تھی کہ تحفظ رسول کی ایک مرتبہ کے تحفظ رسول کی جزا کیا ہے۔ علی نے بربنائے مصلحت کہا تھا کہ یا نبی اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، اور نبی نے کیا کہا؟ ہاں یا علی
تمہارے سونے سے ہماری جان بچ جائے گی. بس نبی کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. علی ایسا سوئے کہ فرمایا کہ ہمیں آج تک ایسی نیند ہی نہیں آئی. سو گئے علی سو گئے، نبی بچ گئے. اور ادھر علی نے سو کے نبی کی جان بچائی اور ادھر سے تمغہ آیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نفس کا سودا کر کے مرضی الہی کے مالک بن جاتے ہیں. بھائی وقت کا خیال رکھتے ہوئے بات بڑی سمیٹ کے بھی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نے تحفظ رسول کی جزا یہ دی کہ علی کو اپنی مرضی کا مالک و مختار بنا دیا. اب ہو کسی میں ہمت تو آئے اور کہنا ہی نہیں. علی جانتے تھے کہ یہ بد نسل اگر آج میں اقرار نہ کراؤں گا زبان رسالت سے تو یہی کہیں گے علی کی کیا بات تھی، کوئی علی نہ ہوتے تو نہ بچتے کیا. ارے بچنا ہی تھا، نبی کو بچ گئے. وہ تو نبی یوں بچ گئے اور وہ نبی یوں بچ گئے، وہ تو ایسے بھی بچ جاتے اور ویسے بھی بچ جائے. تو علی خوب جانتے تھے. لہٰذا علی نے کہا کہ ان کے منہ میں تالے لگا دوں گا، رسول سے اقرار لے کر کہ ہاں آج تمہارے سونے سے ہماری جان بچ جائے گی. یعنی یہ طے ہو گیا کہ آج رسول کی جان بچی ہے علی کے سونے سے. اور علی نے سو کے نبی کی جان بچائی اور ادھر سے سند آئی کہ تم نے یہ کارنامہ انجام دیا، تمہارے اس عمل کا صلہ یہ ہے کہ آج سے تمہاری مرضی ہماری مرضی آج سے تمہاری ہو گئی. بس قسم خدا کی اگر متوجہ ہے تو جملہ کہوں گا اور دیکھوں گا کہ کون صاحب ایمان ہے جو آج اس وقت کی ایمانی گفتگو پر خاموش بیٹھا رہ جاتا ہے. یہ امتحانی ایک رخ ہے جو پیش کرنے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج شب ہجرت یہ طے ہو گیا، ہجرت کی رات یہ فیصلہ ہو گیا کہ نبی کی جان ایک مرتبہ بچانے کی جزا عند اللہ یہ ہے کہ رضائے کبریا کا محافظ مالک و مختار بنتا ہے. بھائی اب یہاں پر آگے جملہ کہوں گا کہ جب یہ طے ہو گیا کہ ایک مرتبہ کے تحفظ رسول کی جزا رضائے کبریا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب ایک مرتبہ نبی کی جان بچانے کی جزا یہ ہے کہ محافظ مالک مرضی پروردگار بنتا ہے تو جس ابو طالب نے ایک مرتبہ نہیں